اس سے ملتے ہیں گے. کئی خوبیاں اس پانی کے اندر ہے. اس وقت پہ مجھے نہیں بولنا، مگر اتنا آپ عام لوگ جانتے ہیں کہ اس پانی کو پینے کے لیے لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں. پتہ چل جائے یہ عام پانی نہیں، یہ آب جمجم ہے، یہ آب جمجم ہے. اور آگے چلیے، مکہ، اسے مکہ کہا جاتا ہے، دنیا میں بننے والا پہلا شہر، دنیا میں ابھرنے والی پہلی جگہ اور پہلی زمین. پوری دنیا میں جب پانی تھا اور زمین کا پہلا جاگ، زمین کا پہلا ٹکڑا جہاں پیدا ہوا بنا، وہ کیا تھا؟ مکہ. مکہ امن و سلامتی والا شہر، امن و سلامتی والا شہر. یہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا. نسبت لگی میرے آقا کی، لا اقسم بہذا البلد الامین. ہم نے اسے بلد الامین بنایا ہے گا، امن و سلامتی کا گھر بنایا ہے گا. اور آگے چلیے، مدینہ، مدینہ، پیارا مدینہ. لوگوں سنے، ہمیں مدینہ کس لیے پیارا لگے کہ وہاں میرے آقا ہے، میرے آقا کی آخری آرام گاہ ہے. وہاں 1,40,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہاں مدینے کے در و دیوار، مدینے کی گلیوں میں فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. وہاں دجال نہیں آئے گا، جس کے بارے میں اللہ آقا نے دعا مانگی، یا اللہ تیرے نبی حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، یا اللہ تو مدینے کو بھی حرم بنا دے. یا اللہ مدینے میں بھی دگنی رحمت نازل فرما، مدینے میں بھی دگنی رحمت نازل فرما. اور آگے چلے، سفر معراج میں میرے آقا چلے. حضرت جبرائیل امین نے ایک جگہ کھڑا کر کے کہا، یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا یثرب. میرے آقا نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پوچھا اس جگہ کا نام تو نے کیا بتایا؟ کہا مدینۃ المنورہ، نور والا شہر. نبی کے آنے سے پہلے وہ کیا تھا؟ بیماریوں کا گھر. یثرب بیماریوں کا گھر. حضور کے قدموں کی برکت سے کیا ہو گیا؟ نور والا شہر بن گیا. لوگوں، ایک قرآن میں ایک سورت بقرہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بقرہ کا مطلب گائے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن میں گائے کا ذکر، قرآن میں گائے کا ذکر اس لیے کہ وہ کسی اللہ والے کی گائے ہے، اللہ والے کی گائے ہے، اس لیے اس کا قرآن میں ذکر ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر سوار ہو کر دنیا کے سفر کے لیے نکلے نا، تو مدینۃ المنورہ جب آپ کا تخت گزرانا تو اللہ نے فرمایا، سلیمان اپنی جوتیوں کو اتار دو. ادب ہے بابا، یہ ادب ہے. سنیں، احد پہاڑ، احد پہاڑ جس کے بارے میں آقا فرمائے، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. احد ہمارے ساتھ جنت میں آئے گا. اور جبل عیر، جبل مانا پہاڑ، جبل احد اور جبل عیر، یہ عیر ایک پہاڑ کا نام ہے. آقا فرماتے یہ ہم سے منافقت رکھتا ہے، یہ ہمارے منافقوں کو پناہ دیتا ہے گا، یہ منافقوں کو پناہ دیتا ہے. آقا نے اس کا ذکر بھی کیا، اور جو محبت کرتا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا. اور جودی پہاڑ، کون جودی پہاڑ؟ وہ جودی پہاڑ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی نا، اس جودی پہاڑ کا ذکر قاضی صاحب قرآن میں ہے. اس لیے کہ جب طوفان نون چلا تھا نا، تو سارے پہاڑ اکڑے تھے، ایسے اکڑے تھے، ہمیں یہ پانی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مگر جودی پہاڑ نرم ہو گیا تھا، اللہ کی طرف سے آنے والے جہاں پر نرم ہو گیا تھا، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. یاد رکھیے، اس کے بعد سنتے چلے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قمیض، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام. بیٹے کی جدائی کے اندر آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیض، کون سا قمیض؟ وہ قمیض، کون سا قمیض؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آسمان سے حضرت جبرائیل امین نے لا کر دیا تھا جو وہ نار نمرود میں پڑے رہے تھے. وہ قمیص کا یکے بعد دیگر نبیوں سے ہوتا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا, اور اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. اس کی خوشبو آتے ہی پہچان گئے کہ میرا بیٹا یوسف آ رہا ہے گا, اور قمیص آیا, آپ نے اسے چوما, آنکھوں پہ لگایا, آنکھوں میں روشنی آ گئی, آنکھوں میں روشنی آ گئی. اصحاب کعب کا کتا, اصحاب سنتے ہی آئے نسبت والا, لوگ کہتے ہیں کیا ہے کیا ہے. اصل میں بات بتاؤں گا یہ کیا ہے نسبت. لوگوں سنے اصحاب کعب کا کتا جس نے اللہ والوں کی عزت کی نا, اس کے در پہ سامنے جا کے بیٹھ گیا, ایسے بے ہاتھ پھیلا ویسے سامنے بیٹھ گیا. اللہ نے اس کے بیٹھنے کا انداز قرآن میں لکھ دیا ہے گا. ہائے 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 ہائے, اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے گا. یہی نہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گے کہ اصحاب کہف کے نام جو آگ جلتی ہے اگر اپنے پاس رکھے تو آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی انشاءاللہ. اگر پاگل ہے اپنے پاس رکھے وہ اسے پاگل پر اس کا نقصان نہیں کرے گا. سر میں درد ہے اللہ اس کے بیماری اس کی ہلکی کر دے گا. اصحاب کعب کا نام کئی تعویذوں میں کام آتا ہے گا. یہ ہے اللہ والوں کے ناموں پاک کی برکتیں. اور یہی نہیں, جنگ تبوک کے موقع پر تقریباً 30-35 ہزار کا لشکر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. انہوں نے کھانے کے لیے آٹا اور پانی اس کنویں میں سے لیا جہاں اللہ کے نافرمان پانی پیا کرتے تھے. سنیں بات, آقا کو پتا چلا یہ پانی الٹا دو, آٹا الٹا دو, اور فرمایا اس جگہ سے پانی لو جہاں اللہ کے نیک بندے پانی پیا کرتے تھے. اللہ کے نیک بندے پانی پیا کرتے تھے. حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی, اس جگہ پانی پیو. ناقۃ اللہ, یہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. پوچھے ان سے, ناقۃ اللہ اونٹنی کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پتھر کو لکڑی ماری, اندر پتھر پھٹا اور ایک اونٹنی اللہ نے پیدا فرمائی, اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے گا. یہی نہیں, قربانی کے جانور, ہم اور آپ قربانی کے جانور خریدتے ہیں نا قاضی صاحب, آپ کو پتا ہے علماء بیٹھے ان سے پوچھو اگر آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا نا پھر سواری کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کر سکتے, آپ اس کا دودھ نہیں بیچ سکتے, اس پر سوار نہیں ہو سکتے, اس کا بڑا خیال کرنا آئے گا, بڑی رسپیکٹ کرنی ہے. کیوں بھائی؟ اس کی نسبت ہو گئی اللہ کی ذات سے, اس کی نسبت ہو گئی اللہ والوں سے. لہٰذا اس جانور, جو جانور تو جانور ہے مگر جیسے آپ نے نیت کر لی اب آپ کو اس کو ادب کرنا ہے. اب آپ کو اس کا ادب کرنا ہے گا. یہی نہیں بلکہ جگہ حضرت ماں مریم, حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ, جس گھر میں جا کر عبادت کرتی تھی اللہ اس کمرے کے اندر بن موسم پھل دے دیتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ پر گئے, اس مکان, اس کوٹری پر گئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, یا اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام عطا فرمایا. یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا نا, یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا ہیں دونوں, وہ بیٹے انہیں عطا فرما دیے. مطلب یہ ہوا کہ جگہ کا بڑا پاور ہے. کوئی کہتا ہے نا جگہ میں کیا ہے, مکان. میں آپ کو بتاؤں کریم صحابہ کرام جب مکان بناتے تھے نا, مکان, تو حضور کو گھر تشریف لے بلا دعوت دیتے تھے. حضور جس جگہ بیٹھتے تھے نا اس جگہ کو عبادت خانہ بنا دیتے تھے, مسجد بنا دیتے تھے. لوگ کہتے قدم دروے ست بلا, اللہ والوں کے قدم سے بلائیں رد ہوتی ہے, دعائیں ملتی ہے, نسبت بڑی ہوا کرتی ہے. گیت سنیں والد اسماء بنت عبدہ. اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں سمون, بادشاہ سمون نے بنی اسرائیل کے اندر ایک صندوق دیا.
اللہ کی طرف سے یہ صندوق ملا تھا. اور اس صندوق کے اندر جانتے ہو کیا چیز تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھڑائے مبارک، چپل مبارک، آپ کی عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک، اور من سلوہ. بنی اسرائیل کے لیے ایک کھانا تیار آ جاتا تھا، اور تورات یا انجیل کے کچھ اوراق یہ اس صندوق میں تھا. تابوت سکینہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے. پوچھے ان سے، بنی اسرائیل والے اسے آگے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا تھا. کوئی پڑھا لکھا انسان انکار نہ کر پائے گا، پڑھا لکھا انسان انکار نہ کر پائے گا. الحمدللہ اب ہمیں طرف پیدا ہوتی ہے گی، ہمیں بھی ایک طرف پیدا ہوتی ہے، ہم بھی نسبت والے ہو جاتے. تو قرآن نے کہا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بھلوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر کیسے ہو جائیں؟ ہم نے حضور غوث پاک کا زمانہ تو نہیں دیکھا، ہم خواجہ اجمیر کے زمانے میں تو نہیں تھے. جڑ جاؤ، مل جاؤ تو کیسے ملے؟ حضور سرکار اعلی حضرت کا زمانہ تو ہم نے نہیں پایا، کیسے ملے؟ اللہ والوں سے کیسے جڑ جائیں؟ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جڑ جاؤ. تو کیسے جڑیں؟ علماء کرام مفسران اعظام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ان سے جڑ جانے کا مطلب ان کے افعال پر، ان کے قول پر، ان کے طریقے پر، ان کے عقائد سے جڑ جانا اصل میں ان سے جڑ جانا ہے گا. یہ اصل میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر، ان کے عقائد پر اللہ والوں سے جڑ جانا، اصل میں ان کے تعلق، ان کے قول پر جڑ جانا، ان کی اطاعت کرنا، یہ اصل میں ان سے جڑ جانا ہے گا. لہذا جڑ جاؤ. اب آقا سے کیسے جڑے ہم؟ الحمدللہ ہماری ماناودر کی سرزمین پر حضور کے منہ مبارک ہے. صفات شریف میں آیا ہے گا کہ حضرت خالد ابن ولید جسے سیف اللہ کہہ کر پکارا گیا، اللہ کی تلوار جہاں میرا خالد قدم رکھتا تھا کامیابی اس کے قدموں کو چومتی تھی. کسی نے کہا خالد تو تو بڑا مجاہد ہے، تیرا حوصلہ بلند ہے، شیروں جیسی چال ہے گی، چتے جیسا تیرا سیر ہے گا، بڑا جھپڑا ہے گا تیرا. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی ہے کہ حضور کے منہ مبارک ہے، حضور کے بال مبارک ہے جو میں نے اپنی ٹوپی میں چھپا رکھے ہیں گے. اللہ نے اس کی بدولت مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے. حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میری بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ازواج مطہرات تھے، ان کے بعد حضور کی منہ مبارک ان کے پاس تھے، ان کے بعد وہ منہ مبارک میرے پاس آئے اور ہم نے اسے بڑا سنبھال کے رکھا تھا. اور ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو جاتا اس کا غسل دے کر مجھے پانی پلاتے اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. لوگوں سنیں الحمدللہ الحمدللہ سرزمین ماناودر کے اندر حضور کی نسبت والے. یہ میں نے سارے واقعات آپ کو بتائے تاکہ آپ کے دماغ میں ساری بات بیٹھے. نسبت بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے، تعلق بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے. حضور سے جڑ جانے کا ایک ہی ذریعہ حضور کے منہ مبارک. اگر آقا کی سچی اور پکی محبت ہے یار، پتہ نہیں لوگوں کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکیں گے. کیا لایا ہے تو؟ ہے ہمارے پاس کوئی عمل ایسے؟ ہے نماز، ہے روزے، ہے تقریر، ہے وہ کوئی ایسے واج جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے؟ نیکی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. نیکی تو قبول ہو نہ ہو، مرضی اس کی، امید رکھے الگ مسئلہ ہے. مگر گناہوں کا تو پتہ ہے نا، جو ہم نے گناہ نافرمانیاں کی اس کا تو پتہ ہے، اس کی تو سزا اس کا بھی تو پتہ ہے. اللہ سے کیا پیش کریں گے؟ میرا مولا پوچھے کیا لایا ہے. میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، محدث اعظم، آخری وقت آپ کا آیا، آخری لمحہ آپ کا آیا، بستر مرج پر تھے، مریدوں کو بلایا، کہا بیٹے یہاں ہو، دیکھو میرا آخری وقت ہے. دیکھو اللہ کا ولی، سید، متقی، پرہیزگار، عالم، ساری خوبیاں اللہ اس بندے میں عطا فرمائی تھی. بیٹے یہاں ہو، میرا آخری وقت ہے. مرید رونے لگے، کہا دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت جان کو موت کا تو مزہ چکھنا ہے،
ہمارے نبی بھی اللہ کے حضور چلے گئے، لہٰذا ہر ایک کو جانا ہے گا۔ دیکھو آپ اور آپ، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، آپ کچھ بندوں کو ہدایت دی اور فرمایا جب آپ مجھے غسل دو نا، میری میت غسل دو نا، سنیں اللہ کا نیک ولی، برگزیدہ بندہ، عالم، عبادت گزار، اللہ کی رحمت اتنا چھن اس پر گزرتی تھی، برستی تھی، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے سنو جب آپ مجھے غسل دو نا، جب غسل دے رہے ہوگے اس وقت تمہیں غسل کراتے کراتے میرے جسم میں ایک چیز حائل کرے گی، پہلے نرس ہے، میں اسے چھونا مت، اسے نکالنا نہیں۔ مرید حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا آئے گا؟ اللہ کا نیک ولی، اللہ کا برگزیدہ بندے سے جب پوچھا نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، کہا سنو آج سے کئی سال پہلے میں حرمین شریف ان کی زیارت کے لیے گیا تھا اور سفر حج کے بعد مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک کانٹا میرے قدموں میں چوبا ہے گا، میرے پیروں میں لگائے گا، میں نے اسے کئی سالوں سے سنبھال کے رکھا ہے گا، درد ہوا، پریشانی ہوئی، تکلیف برداشت کرتا رہا۔ مریدوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک ولی نے فرمایا سنو دل کو چھو جانے والی بات ہے گی، فرمایا لوگوں سنو کل قیامت میں رب پوچھے گا محدث بڑا پیر بن کے گھومتا تھا نا، بڑا عالم بن کے گھومتا تھا، بتا میرے لیے کیا لایا ہے، بتا میرے لیے کیا لایا ہے، میرے پاس ہے کیا؟ دیکھو نمازی بھی ہے، نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، صحیح سنی عقیدہ بھی ہے، مگر کیا کہا میرے پاس ہے کیا؟ میں رب کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکوں گا؟ یہی کہوں گا کہ مولا کچھ نہیں لایا، ہاں تیرے نبی کی گلی کا ایک کانٹا لے کر کے آیا ہوں گا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے میری بخشش ہو جائے۔ لوگوں ہمارے پاس ہے کیا؟ کبھی گریبان میں کھول کر جا کر تو دیکھیں ہم نے کتنی نیکی کتنی بھلائی کمائی کی، جہاں بیٹھتے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں، جہاں رہتے ہیں اڑوس پڑوس کو پریشان کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک موقع اللہ نے دیا ہے گا، آنکھوں سے اللہ پوچھے گا، یہ آنکھ ہماری فریاد کرے گی، ہاتھوں سے پوچھے گا، ہاتھ ہمارے وروਧ میں فریاد کھڑے ہو جائیں گے، پیر ہمارے وروਧ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سنیں یہ اللہ کے جاسوس ہے، یہ کون ہے جو ماں کے پیٹ سے ہمارے نکلے ہیں نا، یہ اللہ کے سیاہ کے جاسوس ہے، یہ قیامت کے دن ہم سے پھر جائیں گے، کہا مولا اس میں کہاں لگایا تھا؟ اس نے ہمیشہ بری چیزوں کو چھوایا، برے راستے پہ لگایا تھا۔ ایک موقع اللہ نے دیا ہے گا لوگوں، کل صبح اللہ نے اگر زندگی دی آپ کو اور مجھے دی، موقع دیا تو دوستو صبح سویرے کائنات کے شہنشاہ میرے آقا مدینے کے تاجدار، دنیا جسے عرب و عجم کا تاجدار مانتی ہے، رب جسے محبوب کہہ کر پکارتا ہے، اس کے جسم پاک کا لگا ہوا بال، لوگوں حضور خود فرماتے، ایک صحابی فرماتے کہ جب حضور حج کو گئے نا تو مینا پہ گئے تو آپ نے حلق کروایا، ایک صحابی کو بلایا اور دائیں بازو حلق کروایا اور بال جو نیچے گرے نا مبارک، صحابہ سے کہا اس سے تقسیم کر لو، تبرک کے طور پہ تقسیم کر لو، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑی جماعت والے لوگ ہیں، یہ کوئی عام لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، یہ بال لینے والے کون بڑے لوگ تھے۔ یہی نہیں، میرے آقا جب وضو فرماتے نا، وضو فرماتے تو آپ کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام جو ٹاپ لیول ہائی لیول کی جماعت کہا جاتی ہے، نبیوں کے بعد ہائی لیول کی اگر کوئی جماعت ہے نا تو صحابہ کی جماعت ہے گی، وہ جماعت والے لوگ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، شیر خدا جیسے عجیب ہستیاں اس پانی کے قطرے کو لے کر اپنے منہ پہ مستی تھی، اسے اپنی میراث سمجھتی تھی، اسے اپنی میراث سمجھتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، حضور جس جگہ پر بیٹھتے نا اس جگہ پر آپ ہاتھ ایسے پھیرتے اور اپنے منہ پہ پھیرنے، یہ خیر القرون کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے گا، لہٰذا کوئی بدعت یا کوئی شرک والا کام نہیں ہے، تمہیں کوئی دماغ پھرائے کہ یہ آہوں کرو سننا، یہ صحیح کام ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کل کہہ سکیں گے مولا
ان آنکھوں نے کچھ اچھا تو نہیں دیکھا، مگر ایک دن ماناور کی جامع مسجد کے اندر صبح 5:30 بجے حضور کے منہ مبارک کا دیدار کرانے کے لیے کھولے گئے تھے نا، میں اٹھ کر آیا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو اگر یہ ادا پسند آ گئی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا وقت نہ چوکے، دیر سے اٹھے نہیں، 8-9 بجے نہ اٹھے، آج جاسوں ابھی وقت ہے، نا، جو پہلے آیا وہی لے گیا، ایک دن تو اٹھے یار جلدی، ایک دن تو جلدی اٹھے، حضور کے لیے اٹھے یار۔ یہ ابھی اسے نہیں ورنہ بتاؤں گا، یہ ہے نا یہ اٹھنا، یہ حضور کے لیے پیسل اٹھنا ہوا ہے۔ یہ آج کی صبح اٹھنا ہے نا، رب کے لیے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، مگر آج یہ اٹھایا جائے گا نا، آپ اٹھیں گے نا، وہ حضور کے لیے پیسل کہہ سکیں گے انشاءاللہ۔ لہذا نیت کریں۔ میں تو کہوں گا ایسے وعظ اور ایسی مجلس میں بھی نہ جائیں جس میں آپ کی صبح کی نماز جائے ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسی میلاد میں جانا منع ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میری صبح کی نماز میں پڑھ لوں گا تو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ دیر رات تک وعظ مجلسیں چلتی رہیں اور آپ بیٹھے رہیں، صبح کی نماز غائب، ایسی مجلسوں میں نہ جایا کریں۔ لوگ بڑی بڑی راتوں کو پوری رات نماز نفل پڑھتے ہیں، صبح کی نماز غائب، وہ بیکار نفل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا اہتمام نہ کریں۔ نماز فرض کو پنجگانا وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھے، یہ حضور کا اور صدقہ لیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تا زندگی حضور کے سچے پکے میں غلام بنائے، حضور کا ادب احترام کرنے کی، حضور کے منہ مبارک کا ادب احترام کرنے کی، حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے کی آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔